الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى والسلام عليكم وعلى جميع عباد الله الصالحين اما بعد. میں سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز جناب حجت الاسلام مولانا تقی رضا صاحب کا کہ انہوں نے آپ حضرات سے ایک علمی اور ایمانی ملاقات کی یہ تقریب منعقد فرمائی اور تمام اپنے ساتھیوں اور علماء دین کا ممنون ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس وقت یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. آپ حضرات کے خطابات و کلمات و مقالات سے استفادہ نہیں کر سکا. اپنی محرومیت کا احساس رکھتا ہوں، لیکن یہ مجبوری، اس میں قصور میرا کم ہے اور راستوں کا قصور زیادہ ہے. ہم نے تو سوچا تھا کہ جب یہ دیکھا کہ ہر ایک راہ اسی سمت چلی، ہم نے بیگانگی راہ کو منزل جانا، مگر راستوں نے واقعا پہنچانے میں یہاں تک تاخیر کی. عنوان جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ شاگردان حضرت امام صادق علیہ السلام، یہ عنوان بہت فکر انگیز ہے. اصل مکتب امام صادق علیہ السلام لا زوال مکتب ہے، اور شاگردان امام صادق علیہ السلام کا تسلسل قیامت تک جاری رہنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں. جس طرح خود ان کی امامت، ائمہ اثنا عشر کی امامتوں کی ایک شان یہ ہے، انبیاء کی نبوتیں، یعنی جو انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے، ان انبیاء کی نبوتیں ان کے زمانوں تک محدود تھیں. ان کے زمانے کے بعد ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی عظمت بحیثیت نبی محفوظ ہے، مگر ان کی نبوت نافذ نہیں ہے. آدم علیہ السلام بحیثیت نبی محترم ہے، حضرت نوح علیہ السلام بحیثیت نبی معزز و مکرم ہے، اور تمام انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء، ان کی نبوت، ان کی رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ صرف بحیثیت نبی و رسول محترم ہیں، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت بھی جاری ہے، آپ کی رسالت بھی جاری ہے، آپ کی امامت بھی جاری ہے، آپ کی ولایت بھی جاری ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کے تمام جانشینوں کی امامت بھی جاری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دوسروں کی نسبت سے نہیں، خود ایک دوسرے کی نسبت سے. ظاہری اعتبار سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، ظاہری اعتبار سے 47 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد امامت کا سلسلہ امام حسن تک پہنچا،
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ علی کی امامت ختم ہو گئی، علی کی امامت جاری ہے، حسن کی امامت اس کا استمرار ہے۔ اسی طرح تمام ائمہ، سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو کیا امام حسن کی امامت ختم ہو گئی؟ امام حسن بحیثیت امام بھی محترم ہیں اور ان کی امامت بھی زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری میں 61 ہجری میں روز عاشورہ شہید ہو گئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی امامت ختم ہو گئی اور اب وہ بس بحیثیت امام تاریخ کا ایک حصہ ہیں، وہ بحیثیت امام ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ان کی امامت شریعت کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، ان کی امامت زندہ ہے۔ اور جب امامت زندہ ہے تو مکتب لازوال ہے۔ جب مکتب لازوال ہے، اس مکتب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس مدرسے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب جس کا جی چاہے آ کے شاگرد امام صادق بن جائے۔ شرط صرف خود اس کا نیت میں صادق ہونا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خود طالب علم اپنی طلبگی میں صادق ہو، اپنی نیت میں صادق ہو، اپنے عمل میں صادق ہو۔ اگر وہ صادق ہے تو مکتب امام صادق کا طالب علم کہلائے گا، شاگرد مکتب کہلائے گا۔ اور اب صداقت کا مسئلہ یہ بہت عظیم مسئلہ، اتنا سادہ نہیں جتنی سادگی سے آپ نے سن لیا اور واہ واہ کر دی۔ کہیں میں نے ابھی 2-3 روز پہلے ایک تقریر میں یہ جملہ کہا ہے، صداقت، ٹروتھ، سچ، اس کے معنی لوگوں کے سامنے منکشف نہیں ہے، اگرچہ بدیہیات میں سے، فطریات میں سے، اس کے باوجود بسا اوقات انسان سچ بول رہا ہوتا ہے اور اپنے اس سچ بولنے کے ساتھ ساتھ بھی جھوٹا کہلاتا ہے۔ کیسی مشکل بات ہے کہ سامنے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کے لیے مستحب ہے کہ روز جمعہ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھا جائے۔ اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ معنی کیا ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں یا منافق آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ سچ ہے، آفاقی حقیقت ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے ان کی گواہی کے مقابلے میں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ نے دیکھا کہ صدق اور صادق ہونا دونوں کس قدر پیچیدہ مسئلہ ہے کائنات کا، ہے یا نہیں؟ صدق خود ایک عجیب و غریب بحث ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، طلاب علوم دینیہ بھی ہوں گے یہاں پہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، لاجک میں ٹروتھ کو کیسے ثابت کرتے ہیں اور کتنے ہفت خوان طے کرنے پڑتے ہیں۔ لاجک میں ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن، ایک صادق قضیہ کسے کہتے ہیں؟ طالب علمانہ بحث، صدق و کذب قضایا کی بحث ایک پرغوغا بحث ہے، پرشور ترین بحثوں میں سے ایک بحث ہے۔ منطق میں کوئی قضیہ سچا کب کہلائے گا، جھوٹا کب کہلائے گا؟ منطق میں، لاجک میں ایک پروپوزیشن، لاجیکل پروپوزیشن ٹروتھ کب ہوگا، فالس کب ہو جائے گا۔ لاجک سے لے کے فلسفی تک، فلسفی سے لے کر
عرفان یا مسٹسزم تک، عرفان سے لے کر فقہ تک، فقہ سے لے کے تاریخ تک، ہر علم کے دائرے میں صدق کا اپنا معیار ہے. اور اگر مناظرے کے میدان میں چلے جائیں تو صدق کا اپنا معیار ہے، مباہلے کے میدان میں چلے جائیں تو صدق کا اپنا معیار ہے. صدق ٹروتھ. اب ذہین بچوں نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ پوری کائنات ایک سچ ہے. یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، اور اس ایک سچ کا جتنا حصہ جو شخص سچائی سے ڈسکور کر لے اسی کے اعتبار سے اس کا مرتبہ معین ہے. یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، اور خاص طور سے صحافیوں سے میری درخواست ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا اسی طرح انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اس لیے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بات جو ہے صدق کے قضیہ صادق ہونے کے باوجود کاذب ہو جاتا ہے. صدق، ٹروتھ، سچ، سچائی عظیم حقیقت ہے. یہ پوری کائنات ایک سچائی ہے، اور سچا ہونا، سچائی ایک حقیقت ہے. سچا ہونا یعنی اس سچائی کا حامل ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور اسی لیے پوری تاریخ بشریت علی الاطلاق اگر کسی کو صادق کہتی ہے تو ازل سے لے کر ابد تک، گریبان ازل سے دامان ابد تک صرف دو شخصیتیں سامنے آتی ہیں، یا محمد عربی کو الصادق کہا گیا یا ان کے اس بیٹے جعفر کو الصادق کہا گیا. الصادق. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں جو الصادق لقب ہے، اس الصادق لقب کی تشریح ابھی تک ہوئی نہیں ہے لوگوں سے. حضور کے القاب میں سے ایک لقب الصادق، اس کی تشریح کا حق ابھی نہیں ادا ہوا ہے. اور دوسرا لقب الامین، وہ بھی بے پناہ لقب ہے. اب ایک لطیف سا جملہ کہوں اگر یاد رہ جائے، انسان اگر قول میں امین ہے تو صادق کہلاتا ہے، فعل میں صادق ہے تو امین کہلاتا ہے. صدق اور امانت میں یہ بھی ایک نسبت ہے، یہ ایک نسبت ہے، ایک رخ ہے، کل حقیقت یہ نہیں ہے. اگر انسان قول میں امین ہے تو صادق ہے، اگر انسان فعل میں صادق ہے تو وہ امین ہے. اس کے معنی ہے کہ خود صدق اور امانت، صادق ہونا اور امین ہونا، یہ دونوں ایک حقیقت کے دو رخ ہیں، ایک حقیقت ہے. اور جتنے اوصاف وجودی اور جتنے اوصاف کمالی ہیں، ان سب میں رشتہ وحدت کا ہے، ثنویت یا کثرت کا نہیں ہے. ان سب میں رشتہ وحدت کا. جتنے صفات حق سبحانہ و تعالی، جتنے صفات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے اوصاف ائمہ دین علیہم الصلاۃ والسلام، اور جتنے اوصاف وجودی ہیں، صفات ثبوتیہ یا صفات وجودیہ، اوصاف وجودیہ جو ایگزسٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے ایٹریبیوٹس ہیں جو پائے جاتے ہیں، ان میں وحدت کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے. تو مکتب صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شاگرد ہی اہل توحید ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اہل توحید نہیں ہو سکتا. اگر انسان کو اہل توحید ہونا ہے تو اسے شاگرد مکتب امام صادق ہونا پڑے گا. آج روئے زمین پر کوئی اور مکتب نہیں ہے جو توحید حق صمدی کا محافظ ہو، تھیوری کے اعتبار سے بھی اور پریکٹس کے اعتبار سے بھی. تھیوری کے اعتبار سے بھی
پریکٹس کے اعتبار سے، نظری سطح پر اور نظریاتی سطح پر، حکیمانہ اور فلسفیانہ سطح پر، منطقی سطح پر، آئیڈیالوجی کی سطح پر، یا پھر عمل کی سطح پر، نظام کی سطح پر، فعل کی سطح پر، نفاذ کی سطح پر۔ توحید کی حقیقت اگر محفوظ ہے کہیں تو وہ صرف اور صرف اور صرف حصراً مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو مکتب فی الواقع مکتب قرآن ہے، مکتب رسول ہے، مکتب علی ہے، مکتب زہرا ہے، مکتب حسین علیہ السلام ہے، ان سب میں وحدت کا رشتہ ہے، ان سب میں توحید کا رشتہ ہے۔ اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں شاگردان مکتب امام صادق کی فہرست بھی گنا سکوں، صدر اسلام سے آج تک، یعنی دور صادق امین سے لے کر اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چند علماء کا تذکرہ ہمارے عزیز مکرم جو نظامت فرما رہے تھے انہوں نے کیا۔ یہ دور وہ ہے کہ جب چند چیزوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس مختصر سی تقریب میں یہ بھی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اصول کافی میں اور بعض دوسری مستند کتابوں میں بھی امام صادق علیہ السلام سے ایک سے زیادہ روایتیں ہیں اور صحیح السند روایتیں، صحیح السند اور ایک سے زیادہ روایتیں، جس میں امام نے فرمایا ہے اپنے معتمد شاگردوں سے کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ۔ اللہ ابلغ موالی عن السلام، ہماری طرف سے ہمارے چاہنے والوں کو سلام پہنچاؤ۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ! ہماری تو زندگیاں قربان ہو جائیں اگر ہمارا سلام وہ قبول کر لیں۔ ہماری تو کوشش، ہم و غم یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا السلام علیک ابن رسول اللہ وہ قبول فرما لیں۔ مگر کیا مرتبہ ہوگا ان کا جن کو امام کہیں کہ ہمارا سلام انہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں اور فرمائیں، کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ تاکید فرمائی، بعض باتوں کی سفارش فرمائی ہے، اور ان میں سے بہت سی باتیں تہذیبی اقدار سے متعلق ہیں۔ تہذیبی اقدار، یہ تہذیبی اقدار میں چند چیزوں کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، اسے گرہ میں باندھ لیں عزیزان گرامی۔ سب سے بڑی چیز جو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، محمدی تہذیب و ثقافت، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب و ثقافت، اور جسے ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اہل ولایت اور ارباب ولا اور شیعی ثقافت، اس ثقافت کی سب سے بڑی چیز اقدار کے حوالے سے ہے علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی۔ علم اور علماء کی قدر شناسی یہ بنیادی قدروں میں سے ہے تہذیبی۔ اگر کوئی انسانی معاشرہ علم کا اور علماء کا قدر شناس نہ ہو تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، انسانی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اسلامی ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی انسانی معاشرے میں علم کی قدر شناسی نہ رہ جائے، علماء کی قدر شناسی نہ رہ جائے، تو وہ معاشرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ انسانی اور اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر کس قدر زور دیا گیا ہے مکتب اہل بیت میں، مکتب امام صادق علیہ السلام نے، کہ علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی۔ دوسری چیز، علم اور عمل کا معیار کیا رکھا گیا۔ یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں
اور یہ جملہ میں نے خود استفادہ کیا ہے اپنے استاد معظم و مکرم حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے. انہوں نے مکرر یہ جملے لکھے ہیں. کہتے ہیں دیکھو غور کرو، علم اور عمل دونوں کا رشتہ ان کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے. علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام میم. عمل میں عین لام میم. صرف لام اور میم آگے پیچھے ہو گیا ہے، حروف یہی 3 ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ علم اور عمل کی حقیقت ایک ہے، ایک حقیقت کے 2 رخ ہیں. ایک حقیقت ہے جس کے 2 رخ ہیں. اب آپ نے واہ واہ کر لی، نعرہ بھی نظر فرما لیا، کچھ سمجھے بھی اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے اس ایک سچ سے جو دوسرا سچ وجود میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس فعل کی بنیاد، جس حرکت کی بنیاد، جس موومنٹ کی بنیاد، جس ایکٹیویٹی کی بنیاد علم پر نہ ہو وہ عبث ہوگا، عمل نہیں کہلائے گا. جب بھی کوئی ایکٹیویٹی آپ کرنا چاہیں، جب بھی کوئی حرکت، تحریک، جب بھی کوئی خدمت، جب بھی کوئی فعل وجود میں لانا چاہیں، اس سے پہلے اس کے علمی مبانی کو درست کریں. اگر فعل انسان کا علم پر مبنی ہوگا تو عمل کہلائے گا، ورنہ عبث کہلائے گا، عبث ہوگا. وہ سمجھ گئے آپ کتنی دور تک بات جا رہی ہے؟ جب بھی ہم کچھ عمل کرنا چاہیں، جب بھی کوئی فعل صادر ہو ہم سے، جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہم کریں تو وہ ایکٹیویٹی علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر علم کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ عمل وجود میں نہیں آئے گا، محنت ضائع ہو جائے گی، عبث وجود میں آئے گا، عبث ہو جائے گی بات. عبث، اس سے بچیے، عمل کیجیے. عمل کریں گے تو علم سے وابستہ ہونا ہوگا، علم سے وابستہ ہونا ہوگا تو علماء سے وابستہ ہونا ہوگا، علماء سے وابستہ ہونا ہوگا تو پھر مکتب قرآن و مکتب اہل بیت سے وابستہ ہونا ہوگا. امام باقر علیہ السلام نے شرقوا او غربوا، تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، تمہیں اگر دولت علم ملے گی تو صرف ہمارے در سے ملے گی. اب یہ کہہ دیا یہاں بھی یوں تھوڑی، اس ایک امام باقر علیہ السلام کے اس ایک ارشاد مبارک کی تشریح کے لیے کم سے کم تو 6 دن کا سیمینار ہونا چاہیے. صرف اسے یہ امام نے کیا فرمایا؟ شرقوا او غربوا، چاہے مشرق میں چلے جاؤ چاہے مغرب میں. آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ کیا فرمایا؟ یہ سائنس کی ترقی، یہ سائنسی علوم، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایولوجی، یہ میڈیکل سائنسز، یہ اسپیس سائنس، جیولوجی سے لے کر اور ایسٹرونامی تک، زمین سے آسمان تک جتنی شاخیں ہیں علوم کی، اس میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا بظاہر ہمیں کہ کہیں کسی نبی خدا کا کوئی قول ہو، کسی ولی کا ہو، کسی سب سے اکثر ملحد نظر آتے ہیں ہمیں، اکثر فاسق نظر آتے ہیں، سائنسداں بے بندوبار، بے دین. ان کی سب ڈسکوریز ہیں، انسانیت کو تو ان سے فائدہ پہنچائے، یہ کہتے ہیں لوگ. انسانیت کو تو سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں سے پہنچائے اور سب سے زیادہ نقصان تو دین سے پہنچائے. کہتے ہیں نہیں، اعتراض کرتے ہیں نہیں. مجھ سے آ کے براہ راست یہ بات کہی. ایک صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ مولانا جو آپ تقریریں کرتے ہیں خدا کے واسطے اس میں خدا کا ذکر مت کیا کیجیے، چونکہ یہ صاف صاف انہوں نے کہا کہ چونکہ انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. یہ انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی. خیر میں نے ان کو جواب
دیا اور جواب دیتا رہوں گا. اب اذان شروع ہو چکی ہے، بات بالکل ادھوری رہ گئی. ان تمام شکوک، شبہات، اشکالات، اوہام، توہمات، مغالطات، ان سب کا جواب دینے کے لیے میں نے کہا کہ کم سے کم ایک ہفتہ سیمینار ہو. روزانہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک بیٹھیں اور اس ایک قول پر غور کریں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ، علم کی دولت ہمارے در سے ملے گی. یہ قول اپنی جگہ درست ہے. وہ تمام اشکالات و ابہامات باطل ہیں. البتہ جب بحث ہوگی تو بات سامنے آئے گی. میں مختصر طور پر گفتگو منقطع کر رہا ہوں اس وقت احترام اذان میں کہ مکتب امام صادق علیہ السلام لازوال مکتب ہے. مکتب قرآن لازوال مکتب ہے. اس کا طالب علم اور شاگرد بننے کے لیے صرف صدق نیت اور صدق عمل شرط ہے، اور اس معاشرے کے وجود میں لانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے تک امام کا سلام پہنچے، جس معاشرے کے افراد امام کے سلام کے مستحق قرار پائیں، جہاں علم کی قدر شناسی ہو، عمل کی قدر شناسی ہو، علماء کی قدر شناسی ہو، عمل وجود میں آئے، عبث وجود میں نہ آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.